اس کشتی کے حادثے میں صرف 70 کے قریب لاشوں کو نکالا جا سکا اور 104 یا 5 کے قریب بندوں کو بچایا گیا، اور جس میں 12 پاکستانی ہیں۔ اس کشتی کے حادثے کے سلسلے میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، خاص کر بی بی سی نے اس پر بہت ساری تحقیق کی ہے۔ انہوں نے جو اس کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا وہ بالکل غور کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جتنا بھی ٹریکنگ ڈیٹا اکٹھا کیا، جہازوں کے سمندری جہازوں یا کشتیوں کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے اس کے بارے میں بی بی سی نے بڑے مفصل جو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اس سلسلے میں جو اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے، اس کے مطابق تقریباً 7 گھنٹے تک یہ کشتی ساحل کے قریب ہچکولے کھاتی رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے ڈوبنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے عینی شاہد ہیں، جس پر اس کی ویڈیوز بنی، اس کشتی کی وہاں پہ تصاویر بنتی رہیں، اور اس کے بارے میں انتظامیہ اور یونان کے تمام لوگ جو ہے نا اس سے واقف تھے اور ان کو معلوم تھا یہاں پہ کوئی کشتی موجود ہے۔ یوں انہوں نے اس سلسلے میں بھی یونان کے جو اقدامات ہیں اس پر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں ان سے وضاحت مانگی ہے۔ بہت سارے پاکستانی جو ابھی تک لاپتہ ہیں، اور یقینی طور پہ جس طرح انہوں نے اس کشتی کو ڈوبنے کا موقع دیا، اور ہو سکتا ہے مے بھی کہ کوئی ایسا ہتھیار استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ 700-800 کے قریب لوگ ایک کشتی میں ہوں، اور ان کو اندازہ ہوتا ہے، ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے باہر دار ہر ملک کو کدھر سے لوگ کدھر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے ملک بھائی رات اندھیرا سی، اس طرح شپ اس طرح الٹ کے اس طرح کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح ہی نیچے چلا گیا۔ کتنے منٹ لگے مکمل الٹ کے اوپر چڑھے ہیں، اوپر کوئی 5-10 منٹ لگے ہیں، شپ انج رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، پانی پرند آ گیا، نیچے جانا شروع ہو اس ٹائم کوسٹ گارڈ کوئی نہیں آئی بچانا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، دور کھلو کے دیکھتے رہے، دور کھلو کے دیکھتے رہے۔ دیکھو نا تسی ویکھو نا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہاں جان کے مارے 12 تو 18 گھنٹے ساڈے ارد گرد شپ پھرتے رہے ہیں، کسی سام ریسکیو نہیں کٹھے سی، لڑکا نہیں ہے۔ اچھا تو لیبیا تو کس ٹائم نکلے سو تے کنے شپ میں نہ آنے دینے کی یا روکنے کی کوشش میں ہو سکتا ہے اس کشتی کو تباہ کیا گیا ہو، اور اس طرح یہ بہت بڑا انسانی المیہ سب پیدا ہوا ہے۔ پاکستانی حکام اور خاص کر کشمیر کے جو لوگ ہیں، اس میں زیادہ تر کشمیری لوگوں کی تھی، انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی وضاحت یونان سے یا یورپ سے نہیں مانگی، کیونکہ کمزور ممالک ہیں یہ لوگ، بے روزگاری کی وجہ سے ان ملکوں میں ادھر جا رہے تھے، یورپ میں، یونان میں۔ ظاہر بات ہے ان کے پاس تو کوئی اخلاقی وجہ تو ہے نہیں ہے، ہاں اپنے ممالک میں اگر یہ کوئی سہولیات پیدا کر دیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بے روزگاری سے تنگ ہو کر باہر نہ جائیں اور یہاں پہ اپنا روزگار کمائیں، ماؤں کے لال وہاں پہ پانیوں میں بے یار مددگار ڈوب گئے۔ انسانی اسمگلروں نے اس کشتی میں تہ در تہ لوگوں کو بٹھایا، سب سے نچلے جو حصے تھے ان میں پاکستانیوں کو بٹھایا، اور اس کے اوپر دوسرے ممالک کو جس طرح کی ان کے اپنے ریفرنسز یا تعلق یا جہاں جہاں کے بھی لوگ تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ سمندر کے اندر جب 7 گھنٹے تک کشتی کھڑی رہی، تو اس دوران ایک جگہ پہ جمع لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اپنے جسموں کی ہیٹ، آکسیجن کی کمی، اس کے اوپر جو لوگ اوپر تھے بالکل اس میں دھوپ، سمندر کے اس جگہ پہ دھوپ بہت سختی سے پڑتی ہے، اور بہت جو لوگ بچے ہیں انہوں نے اس بارے میں معلومات دی ہے کہ بہت سارے لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے کشتی میں پہلے ہی جو ہے نا وہ جان باک ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں آنے والے وقتوں میں مزید انکشافات کی توقع ہے، اور یورپ کا اور یونانیوں کا ایک بھیانک چہرہ سامنے آیا جس میں انہوں نے بے یار اور مددگار لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اس سے سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ لاپتہ ہو گئے، اور ان کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔